نبی نے فرمایا جو میرے نواسے حسین سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا، اور جو میرے حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ ساتھ میں بھائی جلدی جلدی 10 منٹ میں بات ختم کرنا۔ ہمارے نبی حضرت حسین سے محبت، پھر آواز ٹھنڈی ہو گئی، محبت۔ ہمارے نبی نے حضرت حسین کو جنتی کہا، بولو بے شک، جنت کا پھول کہا، جنت کی خوشبو کہا، جنت کے جوانوں کا سردار کہا۔ ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھایا، ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، ہمارے نبی نے حضرت حسین کے منہ میں اپنا مبارک تھوک رکھا۔ اور سب بات برابر ہے کہ نہیں؟ اب میرے کو صرف اتنا بتاؤ، حضرت حسین میدان کربلا میں آئے، 72 سے 80 آدمی تھے، کتنے؟ آپ کیا بولیں گے؟ 72 سے 80 آدمی، اور سامنے 1,20,000، سامنے یہ حضرت حسین کی جماعت، وہ سامنے وہ جماعت۔ دھرم پوری والوں، ہم کون سی جماعت میں؟ بھائی یہاں حضرت حسین کی جماعت، وہاں وہ دشمنوں کی جماعت، ہم کس کی جماعت میں؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، نہیں ساتھ میں بولو نا، حضرت حسین۔ اب توجہ دینا، میں پورا کربلا کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، آپ کبھی سن لینا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین جب میدان میں جانے والے تھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، بولو اپنے گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے، بولو گھوڑے پر بیٹھے، اور آواز دی کہ وہ چادر دے دو ذرا، وہ خیمے میں چادر تھی، تو کوئی دوڑتا دوڑتا چادر لے کر آئے۔ حضرت حسین بہت روئے، روتے روتے کہا تم کو نہیں معلوم میری ماں فاطمہ کی چادر ہے۔ کس کی چادر ہے؟ بولو میری ماں، اور اپنے بدن پہ اوڑھ لیا چادر کو۔ پھر کہا وہ تلوار لے کر آؤ، تو تلوار لے کر آئے، بہت روئے اور روتے روتے کہا میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے۔ پھر گھوڑے سے اتر گئے، سب نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا ٹھہرو۔ حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے اور ایسا بڑا کالا امامہ، کالی پگڑی لے کر آئے، اور معلوم نہیں گھوڑے پر بیٹھ کے کتنا روئے، اور امامے کو کبھی سر پہ رکھا، کبھی گال پہ لگایا، کبھی چوما، اور کہا تمہیں نہیں معلوم میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے۔ اب میرے دوستو سننا، حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، چادر پہنی ہے تو ماں فاطمہ الزہرا کی، تلوار اٹھائی ہے تو ابا شیر خدا حضرت علی کی، امامہ پہنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کا۔ وہ میدان کربلا میں اکیلے گئے، 1,20,000 اکیلے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اکیلے حسین گئے اور 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ کتنے گھنٹے تک؟ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اکیلے 3.5 گھنٹے کا مقابلہ کیا۔ میں جب کتاب پڑھتا تھا میں نے رو کر کہا اللہ اکیلے کہاں تھے؟ فاطمہ بھی تو تھی، علی کی تلوار بھی تو تھی، نبی کا امامہ بھی تو تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مقابلہ چلتا رہا۔ حضرت حسین لہو لہان ہو گئے، بولے لہو، کتنے برچے ہونٹ پہ مارے گئے، کتنی تلواریں ماری گئی، کتنے تیر مارے گئے، کتنے خنجر مارے گئے، لیکن کیا ہوا؟ مقابلہ کر رہے تھے، خیمے میں آواز آئی، بولو ان کے خیمہ بہت دور تھا لیکن وہاں سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آئی۔ حضرت حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور سامنے والوں کو کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، قد حان وقت العصری، عصر کا وقت ہو گیا۔ بولو کون سا وقت ہو گیا؟ عصر کی نماز کا وقت۔ حضرت حسین نے تلوار رکھ دی، کہا رک جاؤ دیکھو اذان ہو رہی ہے، ہمارے خیمے میں اذان ہو رہی ہے عصر کا۔ اور حضرت حسین کی زبان سے نکلا میں بھی نماز پڑھ لوں تم بھی پڑھ لو، بھائی کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے، تم بھی نماز پڑھ لو میں بھی نماز۔ دھرم پوری والوں، سامنے سے ایک آواز آئی صلو لا حاجت لنا، آواز آئی پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے، پڑھ لو ہم کو ضرورت۔ یہ آواز دھرم پوری میں نہیں آتی ہے، اب کان برابر لگاؤ، یہاں بھی آواز آتی ہے۔ ہاں بیچارہ کوئی ساتھی آتا ہے ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، چلنا بھائی نماز میں چلنا، کیا بولے گا؟ تم جاؤ میں بعد میں آتا ہوں، اور دل میں ہوگا کہ میں آنے والا۔ تو یہ جو نماز نہیں پڑھتا تم پڑھو ہم کو ضرورت نہیں ہے، یا حضرت حسین کی جماعت میں کہ سامنے والی جماعت میں؟ اور جو سامنے والی جماعت میں اللہ کی قسم اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ منافق ہے۔ جو حضرت حسین کے اپوزٹ ہے وہ منافق ہے، اسے موت کے وقت کلمہ نصیب۔ جو آواز وہاں آئی تھی ہم کو اچھا نہیں لگا، وہی آواز یہاں بھی آ رہی ہے۔ اچھا چلو آگے بتاؤ، عصر کی اذان ہوئی نا، حضرت حسین نے تلوار کہاں رکھ دی اور کہا نماز پڑھو، سامنے سے آواز آئی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ پانی دے دو نا وضو کروں گا،
जख्म बहुत हो गए, खून बहुत रहा है, पानी दे दो ना। पानी, सामने से आवाज है पानी नहीं मिलेगा, तो हजरत हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए, कहा पानी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, तयम्मुम करके असर की नमाज अदा करूंगा। तयम्मुम समझते हो ना, किस पे करने का? मिट्टी पे। कुरान करीम ने फरमाया फ़इल्लम तजिदू माअ फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह फरमाता अगर पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेना। हजरत हुसैन ने फरमाया पानी ना दोगे ना दो, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करूंगा। आपने देखो इस तरह तयम्मुम किया, यूं यूं मिट्टी पे हाथ, यूं चेहरे पे रखा, फिर यूं मिट्टी पे हाथ, ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, बोलो तयम्मुम हो गया। बहुत खेमा बहुत दूर था, सामने दुश्मन थे, आपने अकेले नमाज शुरू कर दी। बोलो 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 अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज? साथ में बोलो ना, कौन सी नमाज? अल्लाहु अकबर शुरू कर दी, फिर रुकू में गए अल्लाहु अकबर, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाहु अकबर। असर की पहली रकात का पहला सजदा, साथ में बोलो असर की का पहला, और सजदे में आदमी क्या पढ़ता? सुबहान रब्बियल आला। हजरत हुसैन कितनी मोहब्बत से पढ़ते होंगे सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला है। और सच बताओ वो मैदान में फातिमा भी तो याद आई होगी, हुसैन ने माँ को याद किया होगा, अपने अब्बा को याद किया होगा, अपने नाना को याद किया होगा, कितने प्यार से सजदे में सुबहान रब्बियल आला। एक दुश्मन दौड़ता दौड़ता पीछे से, आगे से यूं पीछे की तरफ आया, एक दुश्मन दो तलवार लेके दौड़ता दौड़ता आया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे, आकर दोनों बाजू पर इतना जोर का तलवार मारा, आपके दोनों बाजू अलग हो गए बदन से, खून का फुवारा बहा और आप ऐसे पलट गए। लेकिन मेरे प्यारों, दोनों बाजू से खून निकल रहा, जबान पर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल। दूसरा दुश्मन आया और लोहा लेकर आया, मालूम नहीं आपके सीने पे कितनी मर्तबा मारा। और तीसरा शमुर नाम का दुश्मन आया, तलवार लेकर आया, आपके पूरे गले मुबारक को काटा और तलवार की नोक पे रख दिया, पूरा चेहरा तलवार की नोक पे रखकर यूं खड़ा कर दिया वो कमबख्त शमुर ने। और क्या कहा मालूम? हम जीत गए, हुसैन हार गए, हम जीत गए हुसैन। हजरत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे थे, दौड़ते दौड़ते आए, रोते रोते कहा शमुर तू नहीं जीता, मेरे अब्बा जिंदा थे तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है। आज